الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج ہم لوگ جو ہے پچھلے درس میں جو کلام پڑھ رہے تھے اسی کا تسلسل آج ہے۔ آج ہم کچھ نیا اشعار پڑھیں گے اسی سے متعلق۔ سب سے پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے وَلَوْ مَدَّ نَحْوِي حَادِثُ الدَّهْرِ كَفَّهُ لحدثت نفسي أن أمد له يدا توقد عزمي يترك الماء جمرة وحيلة حلمي تترك السيف مبردا وأزمع إن أبدى لي الماء منة ولو كان لي نهر المجرة موردا۔ یہ جو ابیات ہے اس میں شاعر کافی اپنا فخر کی بات کر رہا ہے اور خودداری کی بات کر رہا ہے اپنے، کہ ابھی واضح ہوگا جیسا اس کا مفہوم کریں گے تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ مطلب کافی حد تک کیا ہے، کافی اچھے سے اشعار ہیں جو خودداری سے تعلق ہیں، جو عزت نفس سے تعلق جن کا ہے، یا جن میں آدمی اپنے اوپر اپنا فخر ظاہر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے دوسری چیزوں پر۔ سب سے پہلے چیز ہے کہ وَلَوْ مَدَّ نَحْوِي حَادِثُ الدَّهْرِ، لو یہاں پر لو شرطیہ ہے، یہ حرفی شرط ہے، یہ حرفی شرط ہے اور یہ جزم نہیں دیتا ہے، غیر جازم ہے۔ ولو مد، مد یمد مانے آگے بڑھانا، پھیلانا۔ نحوی، نحو مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو نحوی میری طرف۔ ولو مد نحوی حادث الدہر، حادث کے معنی حادثہ، واقعہ یا جو بھی چیز ہوتی ہے، اور دہر مانے زمانہ، تو حادث الدہر مانے حادث زمانہ۔ معنی ہو جائے گا نا کہ زمانے کے اندر جو حادثات آتے ہیں، جو واقعات پیش ہوتے ہیں، وہ معنی مراد ہے۔ حادث الدہر، حادث زمانہ۔ کفہ، کفن کے معنی ہتھیلی ہوتا ہے، جمعہ اکفن، تو کفن ہتھیلی جمع کف۔ لحدثت نفسی، حدث یحدث معنی بیان کرنا، نفسی معنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس، لحدثت نفسی تو میں اپنے نفس کو بتاتا ہوں، اپنے نفس کو خبر دیتا ہوں، یا اپنے نفس سے میں کیا ہے بات کرتا ہوں۔ مراد یہاں پر کیا معنی، اس کا مفہومی جو یہاں پر معنی ہے، یہ معنی ہے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ لحدثت نفسی، اپنے نفس سے میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کس چیز کا، جو آگے لکھا ہوا ہے ان امد له یدا، یہ کہ میں اس کی طرف کیا ہے ہاتھ بڑھاؤں۔ اس کے بعد آگے توقد عزمی، توقد یہ مصدر ہے، توقد یتوقد، اس کے معنی ہوتے ہیں بھڑکنا۔ آگ جو ہوتی ہے جب اس کو ہم جلاتے ہیں تو پھر جلتے جلتے وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس میں سے شعلے نکلنے لگتے ہیں اور وہ کافی مطلب بھڑک اٹھتی ہے وہ آگ، تو یہی ہوتا ہے توقد معنی بھڑکنا، آگ کا بھڑکنا۔ تو توقد عزمی، عزم کے معنی ارادہ، عزم یعزم مصدر ہے، یہ عزم یعزم، عزم مصمم کرنا، پکا ارادہ کرنا، یہ معنی ہے۔ اور عزم کیا ہے، یہ مضاف ہے اور یہ کیا ہے مضاف الیہ ہے۔ توقد عزمی یترک الماء جمرتن، یترک ترک یترک، اس کے معنی چھوڑنا، الماء پانی، جمرہ، جمرۃ معنی انگارہ، جمع جمر یا جمرات، یہ بھی آتی ہے اس کی جمع۔ اس کے بعد ہے وحیلۃ، وحیلۃ حلمی تترک السیف مبردا، اور حیلۃ کے معنی تدبیر، چال، بہانہ، سارے معنی آتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے حیل، حیلۃ کی جمع حیل۔ حلم اس سے پہلے آ چکا ہے، حلم بردباری۔ اور بردباری کیا ہوتا ہے؟ بردباری ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے عقل جو ہے، یا جو ہے جو اپنا دماغ ہے، جو ہے اس کی جو عقل ہے، مطلب اس پر جو ہے ہمیشہ کنٹرول رکھے، اپنے مطلب جو ہے کہ دائرے میں رہے، ہمیشہ جو ہے اپنے مطلب آپا نہ کھو بیٹھے کہیں پر، تو یہ حلم ہوتا ہے۔ بردباری اسی کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے عقل سے کام لے، دماغ سے کام لے، جوش میں نہ آئے، جوش میں آ کر کے ادھر ادھر فالتو کی چیزیں نہ بک جائے، تو یہ اس کو ہم جہل کہتے ہیں، جہل۔ اور حلم اچھی چیز ہے اور جہل کیا ہے، یہ ایک بری سی چیز ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ بردباری سے کام لینا چاہیے، ہمیشہ مطلب جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی جو ہے عقل پر وہ غالب آ جائے، بلکہ عقل جو ہے اس کی ہے وہ اس پر کیا ہے غالب ہونا چاہیے۔ حلم کے معنی بردباری، وحیلۃ حلمی، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ تترک السیف مبردا، سیف جمع سیوف تلوار، اس کا معنی واضح ہے مبرد۔ ابرد یبرد معنی یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہاں پر، مبردا
मुबरदुन, असल में जो अलिफ आखिर में लगी हुई है ये सब जो है शेर है, उसी शेर का वज़न बैठाने के लिए लिखा हुआ है। लेकिन मुबरदुन जो है इसकी असल है मुफ़अलुन, मुकरमुन के वज़न पर बाबी फ़ाल से है, जिसके माने होते हैं कि जिसको कुंद कर दिया गया हो। सैफ के साथ इसको लाएंगे यानी कि मुबरद, यानी कि जिसको कुंद कर दिया गया हो, यानी कि वो काम ना करती हो, ये माना है। उसके बाद कह रहा है शायर व अज़मओ, ज़मी यज़मओ माने प्यासा होना, आतिश यादशो के माने में है व अज़मओ, और मैं प्यासा हो रहता हूँ। इन अब्दा लियल माउ मिन्नतन, अब्दा युब्दी इब्दाअन, असल में अब्दया है बाबी फ़ाल से है, तालील हुई है इसमें, कायदा नंबर 7 जो सर्फ में गुजरा है, यानी कि अगर वाह और या मुतहर्रिक हो, माक़ फ़तहा हो तो उस वाह या को अलिफ से बदल देते हैं। यहाँ पर या को क्या किया गया है, अलिफ से बदल दिया गया है। व अज़मउ इन अब्दा लियल माउ मिन्नतन, मिन्नतुन माने एहसान, जमा मिनन, मिननुन, मिन्नतुन एहसान जमा मिननुन। वलौ कान ली नहरुल मजर्रा, नहरुन माने नहर जमा अनहार, और मजर्रा जो है ये ऊपर आसमान में मतलब तारों का एक मजमुआ है जो ऐसे लंबा सा दिखता है रात में, और वो ऐसा लगता है कि मतलब कोई नदी बह रही है यहाँ पर जो है, तो इस तरह का वो दिखता है। मतलब ऐसे काफ़ी तारे मतलब हैं एक साथ में करीब करीब हैं और ऐसे लंबा सा रात में दिखता है, उसको मजर्रा कहते हैं। तो ऐसा लगता है वो कि गोया कि वो कोई नहर है या जो पानी बह रही है, पानी बह रहा है, या इस तरह से महसूस होता है। तो उसी को शायर यहाँ पर मुराद ले रहा है, अलमजर्रा। मौरिद वरदा यरिदो माने होता है घाट पर उतरना या पानी पीने के लिए जाना घाट पर। मौरिद वो जगह होती है जहाँ पर लोग पानी पीने के लिए आते हैं, जहाँ उतरते हैं, यानी कि घाट का माना हो जाएगा मौरिद, घाट जमा मवारिद। मफ़हूम पर आते हैं इसकी जो है, शायर इसमें कहना क्या चाह रहा है। शायर कह रहा है वलौ मद्दा नहवी हादिसु दहरी कफ़हु लहद्दस्तु नफ्सी अन अमुद्दा लहू यदा। वलौ मद्दा नहवी और हादिसु दहरी, और अगर मेरी तरफ, और अगर मेरी तरफ बढ़ाता है हादिस ज़माना अपनी हथेली को, लहद्दस्तु नफ्सी, तो मैं अपने नफ्स से बात करता हूँ या अपने नफ्स से कहता हूँ, यानी कि मैं फैसला करता हूँ कि मैं उसकी तरफ अपना पूरा हाथ बढ़ाऊँ। यानी कि इसमें क्या अपनी फ़ख्र और बहादुरी ज़ाहिर कर रहा है। कैसे कि अगर ज़माना मेरी तरफ मुझे तकलीफ़ के मकसद से, मुझे परेशान करने के मकसद से, अगर कोई ज़माने का कोई हादसा मेरी तरफ अपना सिर्फ अपनी पूरा हाथ नहीं बढ़ाता, अपने सिर्फ ये हथेली को सिर्फ अगर आगे करता है, तो मैं क्या है उस हादसे की तरफ अपना पूरा हाथ बढ़ा करके उसको जो है ज़बरदस्त सज़ा देता हूँ, और यानी कि उसको क्या है मैं उसका काम मैं तमाम कर देता हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हादिसे ज़माना, ये ज़माने के जो कोई हादसा है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अगर मुझे परेशान करने की कोशिश करती है, बस थोड़ा सा मेरी तरफ आगे बढ़ती है, तो मैं उसका कई गुना आगे बढ़ करके जा करके उस मुश्किल का काम क्या है या उस परेशानी का काम क्या है या उस परेशानी ही को मैं क्या है ख़त्म कर देता हूँ, उसको तमाम कर देता हूँ। यानी कि इसमें अपनी बहादुरी ज़ाहिर कर रहा है एक एतबार से कि अगर यानी कि उसके सामने क्या है दुनिया की कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ उसको परेशान नहीं कर सकती है। मतलब इतना जो है बहादुर टाइप का इंसान है, ये काफ़ी ज़बरदस्त फ़ख्र इसमें कर रहा है। तो कह रहा है कि वलौ मद्दा नहवी हादिसु दहरी कफ़हु, अगर बढ़ाता है मेरी जानिब हादिस ज़माना अपनी हथेली को, लहद्दस्तु नफ्सी, तो मैं अपने नफ्स से या अपने जी में कहता हूँ, यानी कि मैं फ़ैसला करता हूँ कि मैं उस ज़माने की तरफ बढ़ाऊँ अपने हाथ को। तो मैं फ़ैसला करता हूँ इस चीज़ का कि मैं उस ज़माने की तरफ अपने हाथ को बढ़ाऊँ। यानी कि अगर ज़माना मेरी जानिब थोड़ा सा आगे बढ़ता है मुझे परेशान करने के लिए, तो मैं उसका 10 गुना उसकी जानिब बढ़ करके उस हादिसे ज़माना को ख़त्म कर देता हूँ, उसका काम तमाम कर देता हूँ। ये बात कह रहा है इसमें। उसके बाद कह रहा है कि तवक्कुद अज़मी यत्रुकुल माअ जमरतन। तवक्कुद माने होता है भड़कना, यानी कि आग जो होती है शुरुआती मरहले में क्या होती है, वो भड़कती नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके जलती है, लेकिन भड़कती है। शोले कब निकलते हैं, जब वो अपनी कमाल को पहुंच जाती है वो आग। तो मतलब यह है कि पुख्तगी को, जब वो आग क्या है अपनी पूरी पुख्तगी को पहुंच जाती है, तो यही पुख्तगी का माना यहाँ पर मुराद है। तवक्कुद अज़मी, अज़्म कोई ऐसी आग तो है नहीं, तवक्कुद अज़मी मेरे इरादे की पुख्तगी, यत्रुकुल माअ जमरतन पानी को छोड़ती है। लेकिन मेरा जो मजबूत इरादा है,
میرے ارادے کی پختگی پانی کو چھوڑتی ہے کس حال میں؟ انگارہ کی حالت میں. یعنی کہ ایک امپاسبل کو پاسبل بنا دینا. یہ کیا اس میں کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا ارادہ میرا جو عزم مصمم ہے، میرا جو پختہ ارادہ ہوتا ہے، وہ پانی کو بھی کیا ہے؟ آگ کا انگارہ بنا دیتا ہے. یعنی کوئی چیز جو نہ ہو سکتی ہے اس کو اگر میں ٹھان لوں اپنے دماغ میں تو میں اس کو کر گزرتا ہوں. اس کو میں مطلب یہ ایک طرح سے ایک کنایا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پانی جو ہے اس کو انگارہ بنا دیا جائے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا جو مضبوط ارادہ ہوتا ہے، جو میرا عزم مصمم اگر کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے تو وہ چیز میں کر گزرتا ہوں، چاہے وہ کتنی ہی دشوار اور کتنی ہی کٹھن اور کتنی ہی ناممکن دکھ رہی ہو. تو توقد عزمی میرے ارادے کی پختگی پانی کو چھوڑتی ہے انگارے کی حالت میں. یعنی یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، یعنی کہ میرے ارادے کی، میرے عزم کی، میرے ارادے کی جو پختگی ہے وہ پانی کو انگارہ بنا دیتی ہے. وحیلۃ حلمی، اور میری بردباری، میری دور اندیشی، یعنی کہ میری بردباری کی تدبیر تلوار کو بے دھار بنا دیتی ہے. یعنی کہ تلوار کتنی بھی وار کرے میرے اوپر، لیکن میں ایسا پیتڑا چلتا ہوں، میں ایسا دماغ چلاتا ہوں کہ اس کے سارے وار کیا ہے؟ غلط جگہ پر جا کر کے لگتے ہیں، اور اس طرح سے لگتے لگتے وہ تلوار کی جو دھار ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ میری بردباری وحیلۃ حلمی، اور میری بردباری کی تدبیر، میری دور اندیشی سے نکلی ہوئی تدبیر تلوار کو بے دھار بنا دیتی ہے. یعنی کہ تلوار کو بے دھار کر کے کیا ہے؟ چھوڑتی ہے. یا اسی پر ایک نبیفہ کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے ولو، اگر نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہاں پر پہلی والی جو ہے ولو مد نحوی حادث الدہر کفہ لحدثت نفسی ان امد لہ یدا. لو یہاں پر کیا ہے؟ حرف شرط ہے، جزم نہیں دیتا ہے. مد نحوی حادث الدہر کفہ، مد فعل ہے، نحوی اس کا فاعل ہے، اور نحوی یہاں پر فاعل کا ضمہ ظاہر نہیں ہے کیونکہ یہ یا کی طرف مضاف ہے، اور یا کی طرف جب کوئی کلمہ مضاف ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کلمے کے آخر میں کسرہ ضروری طور پہ ہوتا ہے اس یا کی وجہ سے. تو وہاں پر یہاں پر ہم ضمہ کو مقدر مانیں گے نحو پر. تو یہ نحوی کیا فاعل ہو جائے گا؟ مدہ کا. ولو مد نحوی فاعل نہیں ہوگا، یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب نحو مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، اور اس پر ہونا چاہیے یہ فتح ہونا چاہیے. جی، اس میں واو پر فتح ہونا چاہیے کیونکہ یہ ظرف ہے، لیکن کیا ہے؟ ایسا ہے نہیں کیونکہ یا سے ماقبل ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جو ظرف کا جو فتح ہے وہ یہاں پر واو پر مقدر ہے. اس کے بعد حادث الدہر، حادث مضاف ہے، دہر مضاف الیہ ہے، اور یہ کلمہ فاعل ہے مدہ کا. کفہ مضاف الیہ ہو کر کے یہ مفعول ہو جائے گا مدہ کا. اب یہ پورا جملہ جو ہے مد نحوی حادث الدہر کفہ، یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ لو کا شرط ہو جائے گا. اس کے بعد لحدثت، یعنی کہ لو کے جواب میں جو ہے لام آتا ہے. لو اور لولا اس کے جواب میں لام آتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں بھی آتا ہے. حدثت نفسی، حدثت یہ فعل ہے اور تا اس کا فاعل ہے، اور نفسی کیا ہے؟ مفعول بہ ہے اسی حدثہ فعل کا. نفسی مضاف اور مضاف الیہ ہے. اس کے بعد ہے حدثت نفسی ان، یہ دوسرا مفعول ہے. یہ کیا ہے؟ پہلا مفعول بن جائے گا حدثت نفسی، اور اس کے بعد دوسرا مفعول یہاں پر ہو جائے گا ان امد لہ یدا. ان حرف مصدر ہے، اس کے بعد امد فعل ہے، اس کے بعد انا کی ضمیر ہے، لہو متعلق ہے امدہ سے، اور یدا کیا ہے؟ مفعول بہ ہے امدہ کا. تو ان یہ پتہ ہے ہمیں کہ ان کا اپنے بات کو کیا کرتا ہے؟ پورا مصدر بنا دیتا ہے، مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ پورا مصدر مؤول ہو جائے گا، اور حدث فعل کا یہ دوسرا مفعول ہو جائے گا. اس پر اتفاق کرتے ہیں.